وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بکارے خیر شہرانم اغفنی یا رسول اللہ بکارے خیر شہرانم اغفنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغفنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد سیانم اغفنی یا رسول اللہ مریض درد سیانم اغفنی یا رسول اللہ آئیے ہم تمامی حضرات مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ یعنی کہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں درود پاک پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم آپ لوگ اسٹیج پر دیکھ رہے ہوں گے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا عظمت علی ثقافی صاحب کی بلا مقتصد العلی والنورانی اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا مجیب اشرف صاحب کی بلا مصباحی دامت برکاتہ قدسیہ یہ دونوں بہترین خطیب بھی ہیں اور بہترین مدرس بھی ہیں انشاءاللہ تعالی ابھی آپ دونوں حضرات سے آپ لوگ بہترین انداز میں تقریریں سماعت کریں گے میری یہ سعادت نصیبی ہے خوش بختی ہے کہ میں اپنے استاد محترم اساتذہ کے موجودگی میں بولنے کی جسارت کر رہا ہوں میں استادوں کی دعائیں لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سب سے پہلے میں ان نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ جس طرح یہ آزاد نگر والوں نے تیرے اور تیرے پیارے حبیب کے نام پر یہ پاک محفل رکھی ہے ایسے ہی قیامت کے دن انہیں جہنم سے آزاد فرما دینا اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو اے میرے ملت کے مسلمانوں آپ کو جو یہ ہاتھ ملے ہیں یہ آنکھیں ملی ہیں یہ پیر ملے ہیں یہ اولاد ملے ہیں یہ جو مال ملے ہیں یہ سب اللہ کی نعمت ہے یقیناً یہ سب اللہ کی نعمت ہے لیکن جو ہمارے لیے سب سے بڑھ کر کے نعمت ہے جو نعمت عظمیٰ ہے وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہمارے لیے اگر کوئی نعمت ہے سب سے بڑھ کر کے نعمت ہے تو وہ محبوب خدا کی ذات ہے اسی لیے تو ہم دیوانے مصطفیٰ ہر سال جیسے ہی 12 ربیع الاول کا دن آنے والا ہوتا ہے 12 ربیع الاول کا جب ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے ہم دیوانے مصطفیٰ اپنے گھروں کو سجا لیا کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اپنے گھروں پر جھنڈیاں لگا لیتے ہیں مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرنے لگتے ہیں اس لیے کہ اس دن میں 12 ربیع الاول کے دن میں کوئی اور نہیں بلکہ ہمیں جو ملا تھا وہ نعمت عظمیٰ ہمارے لیے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تشریف لائی تھی اسی لیے ہم دیوانگان مصطفیٰ اس مہینے میں 12 ربیع الاول کے دن ہم خوشیاں مناتے ہیں جلوسیں نکالا کرتے ہیں لوگوں کو
کر کے بھیجا ہے. اسی لیے امت مسلمہ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ نظر آتا ہے خوشیاں منانے لگتے ہیں. اور سنو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر دور میں نبی کی تعریف کی گئی ہے، ہر دور میں نبی کے نام کی خوشیاں منائی گئی ہے. دیکھو ہر کوئی اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کی تعریف و توصیف بیان کیا کرتا ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جو اپنے محبوب کی تعریف بیان کرے. ایسے ہی جو دنیا والے ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتے ہیں، ان کی خوشیاں ان کی خوبصورتی کو بیان کیا کرتے ہیں. لیکن سنو میرے آقا تو وہ ہے، جو میرے آقا وہ ہے جو تمام جہاں میں سب سے خوبصورت ہے، ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے. جب نبی کے حسن و جمال کو حسان بن ثابت نے دیکھا تھا تو کہا تھا وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جب شیخ سعدی نے خواب میں دیکھا تھا، جب شیخ سعدی نے تصور میں حسن مصطفیٰ کو دیکھا تھا تو یوں کہا تھا وَالْغَرُ لَا مِنْ کَمَالِهِ کَشْفَتْ تُجَا بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيلًا كَسَانِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ. جب نبی کے حسن جمال کو جنہوں نے دیکھا تھا اپنے زبان میں تعریفیں کی تھی. لیکن سنو اگر کوئی یہ اعتراض کرنا چاہے کہ حسان بن ثابت نے یہ کیسے کہہ دیا کہ نبی سب سے خوبصورت ہے، کیا انہوں نے حضرت آدم کو دیکھا تھا، حضرت موسیٰ کو دیکھا تھا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا تھا، کیا پہلے لوگوں کو دیکھا تھا یا بعد میں آنے والوں کو دیکھا تھا؟ یہ حسان بن ثابت اور شیخ سعدی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب سے دنیا میں سب سے خوبصورت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے؟ چلو اس سے پوچھ لیتے ہیں جنہوں نے سب کو دیکھا ہے، جنہوں نے سب زمین پر رہنے والوں کو دیکھا ہے، زمین میں رہنے والوں کو دیکھا ہے، جنہوں نے عرش اعظم پر رہنے والوں کو دیکھا ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں بتاؤ تو دنیا میں سب سے خوبصورت اللہ نے کس کو بنایا تھا، کس کو بنایا ہے؟ تو یہی بولے جنسیہ والے، یہی بولے جبریل ابھی قلبت الارض مشارقہا والمغاربہا فلم مثل محمد. میں نے زمین و آسمان کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا ہے، میں نے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن محمد کی طرح محمد عربی کی طرح کسی کو نہیں پایا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا خوب کہتے ہیں، یہی بولے سدرا والے جب نے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کر نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. اے میرے ملت کے مسلمانوں، ہمارے ہم خوشیاں کیوں نہ منائے؟ آخرکار ہم اپنے نبی کے نام کی ہم خوشیاں کیوں نہ منائے؟ اپنے نبی کے آنے کی آمد پر چرچے کیوں نہ کرے؟ ہم خوشی کا اظہار کیوں نہ کرے؟ میرا نبی اس دور میں تشریف لایا تھا، میرا نبی اس زمانے میں آیا ہے جب پورے زمانے میں جب جاہلیت پھیلی ہوئی تھی، گناہ عام ہو چکی تھی، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جا رہا تھا. جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں برائیاں عام تھی، چاروں طرف کو یہ گناہ کی تاریکی چھائی ہوئی تھی. لیکن جب میرے آقا تشریف لائے ہیں تو آپ کے نور سے زمانے میں ایسی روشنی پھوٹی ہے کہ گناہ دور ہوتی ہوئی نظر آئی ہے، بچیوں کو زندگی ملی ہے. آج جو ہر باپ یہ کہتا ہے میری بچی میرے لیے رحمت بن کر کے آئی ہے، یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جو سب سے پہلے جس نے کہا تھا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آقا نے جب حضرت فاطمہ زہرا کو دیکھا تو ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، یہ بیٹیاں یہ آر نہیں ہوا کرتی ہے، یہ شرم کی نہیں ہوا کرتی، شرم و آر کی چیز نہیں ہے. یہ بیٹیاں رحمت ہوا کرتی ہے، جس کے گھر بیٹی پیدا ہو اور اس کی وہ اچھے سے پرورش کرتے، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا. اور میرے ملت کے مسلمانوں، آج ہم یہ 1501 یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ بند کروا دیں گے، یہ میلاد منانا بند کروا دیں گے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم فتوے لگا کر کے، ہم مسلمانوں پر پابندی لگا کر کے، ہم دیوان مصطفیٰ پر پابندی عائد کر کے ہم یہ میلاد منانا بند
مصطفیٰ مناتے رہیں گے، نبی کے آنے کی خوشیاں مناتے رہیں گے، ہم حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس بلند کے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر رضا، ہم جب خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، ہم میں جب تک کم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نہ کوئی میلاد بند کرا پایا ہے نہ بند کرا پائے گا۔ بنو امیہ نے یہ دیوانوں کے سینے سے جن کے دلوں میں سچی عشق مصطفیٰ ہوگی، جن کے دل میں نبی کی محبت سچی ہوگی، ان کے دل سے یہ کبھی یہ عشق کو نکال نہ پائیں گے، یہ کبھی دنیا سے عشق مصطفیٰ کو ختم نہ کر پائیں گے۔ بنو امیہ نے سوچا تھا بلال حبشی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر کے ان کے دل سے ہم عشق مصطفیٰ کو نکال دیں گے، لیکن تمام مصیبتیں برداشت کر کے، تمام مار تکلیف برداشت کر کے ہمیشہ عشق مصطفیٰ کا نعرہ حضرت بلال حبشی نے بلند کیا تھا، اور ہم بھی آج تمام مصیبتیں برداشت کر کے عشق نبی کی ہم نام کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور صبح قیامت تک کرتے رہیں گے۔ کوئی نہ یہ عشق کو ہمارے سینے سے نکال پایا ہے، نہ صبح قیامت تک نکال پائے گا۔ اے میرے ملت کے مسلمانوں، لیکن صرف زبان سے یہ مرحبا کی صدائے بلند کرنا، صرف زبان سے یہ سرکار کی آمد کے نعرے لگا لینا، یہ محفل میلاد منعقد کر لینا، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں نبی کے کردار و اخلاق کو اپنانا ہوگا، ہمیں نبی کی سیرت کو پڑھ کر کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے تو سنو میرے ملت کے مسلمانوں، ہمیں اخلاق نبی کو اپنانا ہوگا، ہمیں کردار نبی کو اپنانا ہوگا۔ کیا آج ہم اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں، ہم پیدائش مولا کی تو دھوپ مچا رہے ہیں، ہم جلوس محمدی نکال کر کے مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں، سرکار کی آمد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، اے میرے ملت کے مسلمانوں سنو، آج ہم دنیا میں بھی سرکار کے آمد کے نعرے بلند کر رہے ہیں، یا نبی یا رسول اللہ کے صدائے بلند کر رہے ہیں۔ کل قبر میں جب ہم پہنچیں گے، فرشتے وہاں ہوں گے، موجود ہوں گے، اور جب پوچھیں گے تیسرا سوال اس مرد حق کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے، تو وہ اور لوگ ہوں گے جو خاموش کھڑے ہوں گے، جو یہ کہتے ہیں دنیا میں رہ کر کے کہ معاذ اللہ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، انہیں کوئی علم غیب نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ نہیں منانا چاہیے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کے نعرے نہیں بلند کرنے چاہیے۔ لیکن جب ہم دیوانے مصطفیٰ سے سوال ہوگا اس مرد حق کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، نبی کے طرف اشارہ ہو کر کے جب فرشتے سوال کریں گے تو ہم عرض کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اے فرشتوں سنو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، ہم ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، کبھی یا نبی اللہ کہا کرتے تھے، کبھی یا حبیب اللہ کہا کرتے تھے، کبھی یا رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ اے سنو فرشتوں کیا پوچھتے ہو، یہ کیا ہے، کس شان والے ہیں، ان کی شان کیا ہے، سنو اللہ کی سرزاب قدم شان دیئے، انسان نہیں مگر انسان دیئے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ دنیا میں ہم نعرے بلند کرتے ہیں، کل ہم میدان قبر میں ہوں گے تو وہاں ہم کہیں گے، ہم یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن سنو اگر ہم کتنے بھی مصیبت میں، کوئی دیوانہ کتنے بھی مصیبت میں ہو، کبھی بھی اس نبی کے نام کے نعرے کو نہیں چھوڑے گا، نبی کے عشق کو اپنے سینے سے نکلنے نہیں دے گا۔ سنو کتنی بھی مصیبتیں اسے گھیر لے، لیکن نبی کے آنے کی خوشیاں وہ ہمیشہ مناتے رہیں گے۔ نبی کے دیوانے ہر وقت نبی کی تعریفوں کو صرف بیان کرتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے لہو مدح اہل تو والرسا، پڑے لے بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، لیکن کچھ بھی ہو اے میرے ملت کے مسلمانوں سنو، اپنے آپ کو سنبھالو، ابھی جو ہمارے کردار ہے، جو اخلاق ہے،
ہمارے بات کرنے کا طریقہ ہے، ہمارے چلنے کا جو انداز ہے، یہ میرے نبی کی سیرت نہیں ہے، یہ نبی کے کردار و اخلاق نہیں ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کر دوں، آؤ دیکھو میرے آقا کس طریقے سے دنیا میں رہ کر کے اپنی زندگی گزار کر کے گئے ہیں، کیونکہ نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونے حیات ہے، ہمارے لیے آئیڈل ہے۔ ہمیں دنیا کے یہ فلمی ایکٹر، ہمیں دنیا کے یہ کرکٹر کی اداکاری نہیں کرنی ہے، یہ ہمارے لیے کبھی آئیڈل نہیں ہو سکتے ہیں۔ آئیڈل تو ہمارے لیے وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا یہ زندگی نبی کی زندگی اے مسلمانوں تمہارے لیے یہ نمونہ عمل ہے۔ اور سنو میرے ملت کے مسلمانوں، اسی نبی کے سیرت کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ وہی مکہ والے ہیں، جب تک نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسالت نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، وہی امین و صادق کہا کرتے تھے، وہی آپ کو امین کہا کرتے تھے، وہی صادق کہا کرتے تھے، بہت عزت کیا کرتے تھے، آپ کی ہر بات تسلیم کیا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ محمد بن عبداللہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ لیکن سنو، جب نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا ہے، اب وہی لوگ آپ کے باغی ہو چکے ہیں، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے ہیں۔ وہی مکہ والے ہیں، آپ کے گندھوں پر اونٹ کی اوجڑیاں ڈالی ہیں۔ وہی مکہ والے ہیں، طائف کے بازار میں آپ کو اینٹ پتھر سے مار کر کے لہو لعان کر دیا ہے۔ وہی مکہ والے ہیں جو آپ کو ٹارچر کر رہے ہیں، آپ کو جادوگر، آپ کو مدد کو جادوگر کہہ رہے ہیں، وہی نصوبی کہہ رہے ہیں۔ لیکن سنو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی آقا نے اپنے زبان سے ان کے لیے بددعا نہیں کیا تھا، کبھی ان کے لیے بدزبانی نہیں کی تھی۔ جب بات آئی تھی اپنے کردار کو دکھانے کی، تو آقا نے ایسے کردار کو دکھایا تھا، ایسے اپنے اخلاق کو پیش کیا تھا کہ آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لے آیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک بوڑھی خاتون ہے، وہ گٹھر لیے ہوئی ہے، اب گٹھر لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ اٹھا نہیں پا رہی ہے۔ اتنے میں آقا تشریف لاتے ہیں، آقا کریم آتے ہیں، وہی مکہ والے ہیں، آپ کو بہت پریشان کر رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ لیکن آقا جب تشریف لائے اس خاتون کے پاس میں، اس کے بعد میں خاتون نے کہا کہ اے بیٹا اس گٹھر کو اٹھا کر کے میرے سر پر رکھو۔ کہا اے بڑی خاتون تو کہاں جانا چاہتی ہے، اس عمر میں تو کہاں جا رہی ہے؟ اس بڑی خاتون نے کہا کہ لوگ بتاتے ہیں ایک محمد بن عبداللہ اس مکے میں آیا ہوا ہے، جو نیا دین لے کر کے آیا ہے، وہ جادوگر ہے، وہ نزولی ہے، وہ جو اس کو دیکھتا ہے، جو اس میں باتیں سنا کرتا ہے، وہ اس کا دیوانہ ہو جایا کرتا ہے، اس کے نام اس لائے ہوئے دین کا کلمہ پڑھ لیا کرتا ہے۔ اے بیٹا میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں بھی اس لائے ہوئے نئے دین کو اپنا لوں اور اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دوں، میں نہیں چاہتی ہوں اس کے فریب میں پھنس جاؤں، لہذا میں اس شہر کو چھوڑ کر کے جانا چاہتی ہوں۔ آقا کریم کے سامنے وہ آقا کی برائی کر رہی ہے، لیکن آقا کا کریمانہ انداز تو دیکھیے، آقا کا اخلاق دیکھیے۔ آقا نے گٹھر کو اپنے سر پر اٹھایا ہے، اب اٹھا کر کے لے جا کر کے اب جنگل کے باہر جب پہنچے ہوئے تو شہر کے باہر جنگل میں پہنچے ہیں۔ اب بوڑھی خاتون نے کہا اے بیٹے یہی رکھ دو اور واپس چلے جاؤ۔ آقا جب واپس ہونے لگے ہیں اور واپس جب ہوئے ہیں، بوڑھی خاتون نے پوچھا اے بیٹا میں تیرا نام نہیں جانتی ہوں، اے بیٹا میں تجھے نہیں پہچانتی ہوں، آخر تو کہاں سے آیا ہے، کون ہے، آخر تم نے میری مدد کی ہے، تو کون ہے، نام تو بتاتا جا۔ اے میرے ملت کے مسلمانوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے بوڑھی خاتون، اے بوڑھی ماں، میں وہی محمد ابن عبداللہ ہوں، میں وہی جس کی تو برائی کر رہی تھی، جس کو تو نزولی بتا رہی تھی، جادوگر بتا رہی تھی، جس کو فریبی بتا رہی تھی، جس کو تو بتا رہی تھی کہ وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ نیا دین لے کر کے آیا ہے، وہی میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ جب اس نے اتنا سنا تو کہا بیٹا جو جس کا اخلاق اتنا اچھا ہو کہ جو مجھے نہیں پہچانتا ہو، اور اس کے بعد میں وہ لا کر کے اتنی دور مدد کرنے کے لیے صرف چلائے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہ فریبی نہیں ہو سکتا ہے، وہ مکار نہیں ہو سکتا، جادوگر نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ سچا ہے۔ اے بیٹا مجھے کلمہ پڑھا کر کے اپنے دین میں داخل کر لے۔
ہے اس طریقے سے نبی نے اپنے کردار کو اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے لوگوں نے دین کو اپنایا ہے اسے دین اسلام کو اپنایا ہے اے میرے ملت کے مسلمانوں اسی سیرت کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے اسی کے کردار کو اسی اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے آج اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے آج سے یہاں سے ایک پیغام لیتے جائیے اور جب بستر پر جانا تو اپنے دل پر رکھ کر کے یہ سوچنا کہ واقعی میں ہم نے سیرت مصطفیٰ پر شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے ہیں کیا واقعی میں جس طریقے سے زندگی آقا نے گزار کر کے ہمیں بتائی تھی اسی طریقے سے ہم عمل کرنے والے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے بتاؤ کون محبوب ہوگا کون عاشق ہوگا جو اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچانا چاہتا ہوگا کون عاشق ہوگا جو اپنے محبوب کے دل کو ٹھنڈک نہ پہنچانا چاہتا ہوگا کون عاشق ہوگا جو اپنے محبوب کے ایک ایک بات کو نہ اپنا لے کون عاشق ہوگا سچا عاشق ہوگا جو اپنے محبوب کے بتائے ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہوا نظر آئے سنو دنیا کا یہ معمول ہے جب کوئی کسی سے عشق کر لیا کرتا ہے اس کی ہر بات کو مانا کرتا ہے تم تو دنیا کے اس نبی کے ماننے والے ہو اس سے عشق سے بیٹھے ہو تمہارا محبوب تو محبوب خدا ہے تو تم کس طریقے سے اپنے عشق کا اظہار کرتے ہو صرف جلوس محمدی میں مرحبا کے صدائے بلند کر لیتے ہو سرکار کی آمد کے نعرے لگا لیتے ہو یہی دیوانی کی دیوانوں کی نشانی نہیں ہے یہ دیوانی سچے دیوانوں کی نشانی نہیں ہے بلکہ یہ نشانی ہے سچے دیوانے تو وہ ہوا کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اس پر اپنی جان لٹا دیا کرتے ہیں وہ سچے عاشق ہوا کرتے ہیں جو اپنے محبوب کی ایک ایک کردار کو ایک ایک بات کو اپنا لیا کرتے ہیں مان لیا کرتے ہیں اے میرے ملت کے مسلمانوں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں رب قدیر کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہر سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما ہمارے سینوں میں اپنے حبیب کی سچی پکی عشق کو گامزن فرما ہمیں دنیا میں جب تک رکھ ایمان پر رکھ دنیا سے جب اٹھا ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما ہمیں ایک بنا نیک بنا اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم